ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله حمد و صلاۃ کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حشر 28ویں پارے کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا۔ دعا کرتے رب العالمین سے کہ اللہ ہمیں اس کے تحت صحیح سماعت کرنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو جس عنوان پر گفتگو کی تھی وہ ایک آیت مبارکہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ماحول میں بھیجا جہاں لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور حضور تشریف لائے اور پھر انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، اور وہ آیتیں پوری دنیا میں آج تک چمک رہی ہیں، دمک رہی ہیں، اور ہر ایک کے لیے قیامت تک رہنمائی اور گائیڈ بک کے طور پر عقیدے کے معاملات اور اسی طرح دنیاوی دیگر احکام سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ آئے تو اس زمانے میں تھے جہاں لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن آپ نے ان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو اپنی تعلیم سے متاثر فرمایا، اور ہر ایک کے لیے، ہر درجے کے لوگوں کے لیے، چاہے وہ اپنی تعلیمی قابلیت میں بالکل ختم ہیں، جیسے یہاں پڑھایا وہ پڑھے لکھے ہی نہیں تھے، یا وہ مڈل کلاس ہیں، یا وہ اپر کلاس ہیں، یا وہ کریم بالکل ایلیٹ کلاس ہے۔ ہر اعتبار سے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات، علم اور صلاحیت میں جانچا، دیکھا، پرکھا، اور ہر ایک ان کے علم کے آگے اپنے سر جھکاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ان کے بیان کردہ فرمودات کے سامنے زانو تلمس طے کرتا ہے، شاگردی اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ماحول میں اپنے نبی کو بھیجا جس ماحول میں لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور اس نبی محترم نے ان لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ کچھ تو تھے باریک بین کے ساتھ مسائل، اور کچھ ایسے تھے جو ظاہراً جو لوگوں کے سامنے عام طور پہ پیش آ رہے تھے۔ کئی ایسے واقعات رونما ہوئے کہ سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پوشیدہ معاملات کو ظاہر کر دیا. وہ کوئی کام چھپ کر رہے تھے، کوئی منصوبہ بنا رہے تھے، کوئی ایسی بات کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی برحق کو قرآن اتار کر ان کے تمام تر منصوبہ جات سے واضح فرما دیا، آگاہ کر دیا. وہ لوگ حیران رہ جاتے تھے. اور کئی ایسی آیات ہیں جو اس زمانے میں بظاہر ممکن نظر نہیں آتی تھیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتوں کے ذریعے انہیں بتایا ان قریب یہ ہونے والا. مثال کے طور پہ آج ہمیں نہیں معلوم کہ اس پوری دنیا میں اس وقت موجودہ زمانے کے اندر جو ایک سپر دنیا کے اعتبار سے پاور امریکہ ایک ملک ہے جو ہر جگہ اپنے پنجے گڑایا ہوا ہے. اب میں آپ کو کہوں کہ اگلے 2 سالوں کے اندر اس کی جو سپیریئر طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور کوئی دوسرا ملک اس طرح کھڑا ہو جائے گا، تو میں اپنے عقل کی بنیاد پہ ایک بات کہہ سکتا ہوں، لیکن وہ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. قرآن پاک جب اترا ہے تو ایک سورہ ہے سورہ روم، 21ویں پارے میں. تو قرآن کی آیات اتری اور یہ ہوا کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون. فرمایا کہ روم غالب ہو گیا اور چند سالوں کے اندر روم دوبارہ غالب ہو جائے گا. ابھی مغلوب ہو گیا ہے، کوئی اور جیت گیا ہے، اور عنقریب روم دوبارہ طاقت میں آ جائے گا. اب اس وقت روم ایک عیسائیت کی سلطنت تھی، اور آج بھی یہ سارا علاقہ عیسائیت کے پاس ہے، اور اس زمانے میں بھی اور آج بھی عیسائیوں کا سب سے بڑا مرکز روم میں ہے. اور روم کی سرحد پہ ترکی ہے، تو ترکی کا کچھ حصہ جو ملک کا حصہ ہے وہ روم کے پرانے جگہوں میں سے مسلمانوں نے لیا ہوا. اور اسی یورپی علاقے کے اندر حضرت سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے، استنبول. لیکن یہ پورا علاقہ رومیوں کے پاس تھا، عیسائیوں کے پاس. وہ ایک بڑی پاور تھی، پھر وہ مغلوب ہو گئی. پھر آیت اتری کہ عنقریب یہ غالب ہو جائے گا. جب یہ آیت اتری تو کافروں نے اس پر باتیں بنائی، جب وہ مغلوب ہو گیا تو اس کا کام ختم، اب وہ دوبارہ طاقت میں نہیں آئیں گے. قرآن نے کہا آ جائیں گے. یہ پیشن گوئیاں تھی قرآن کے. لوگوں نے جب یہ بات کی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں قسم کھاتا ہوں اور نہیں تو اس کے بدلے میں اتنا کفارہ ادا کروں گا، لیکن یہ 9 سال کے اندر ہو جائے گا. اب لوگ حیران کہ اتنی یقینی بات یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 9 سالوں کے اندر روم دوبارہ کھڑا ہو جائے گا. اس زمانے میں بظاہر مشکل نظر آ رہا تھا، لیکن قرآن نے کہا. تو صدیق اکبر نے آیت کے ایک لفظ سے استدلال کیا، فی بضع سنین. فی بضع سنین، بضع کا جو لفظ ہے وہ 1 سے لے کے 9 تک کے عدد پہ بولا جاتا ہے، با ضاد عین. ان سے کسی نے پوچھا بھئی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا 9 سال کے بعد دوبارہ غالب ہو جائے گا؟ کہا جی قرآن میں لکھا. اور پھر ایسا ہی ہوا. تو قرآن جب اترا تو وہ ہر زمانے کے لوگوں کو، خصوصاً ان علاقوں کے لوگوں کو متاثر کر گیا، اور کوئی ایک بات نیگیٹو منفی سوچ کے طور پہ نہیں سامنے آئی. جو کہا وہ 100% بالکل صحیح رہا. تو نبی برحق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں بھیجا. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ علاقے کے لوگ نہ پڑھے تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے. اللہ کے رسول انہیں آیتیں پڑھ کے سنا رہے تھے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ صرف حضور نے انہیں نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے سارے درجات کے لوگوں کے لیے
اس قرآن کو پیش فرمایا اور کوئی بھی اس کے مد مقابل آج تک کھڑا نہیں ہو سکا، چاہے وہ اس زمانے کے کم پڑھے لکھے لوگ تھے، زمانے کے گزرنے سے لوگوں کے علم میں ترقی ہوتی رہی۔ اس زمانے میں عرب کے اندر پڑھنے لکھنے کا رجحان نہیں تھا، لیکن جو روم تھا، پرانی سلطنتیں تھی عیسائیوں کی، یہودیوں کی، وہ لوگ تو پڑھے لکھے تھے۔ سقراط، بقراط، یہ سارے اسی علاقے کے لوگ ہیں جو بڑی اپنی عقل اور تھنکنگ کی بنیاد پہ بڑے مشہور ہیں، آج تک ان کو لوگ جو ہے کوٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ساری تعلیمات تو تھیں۔ وہ لوگ بھی قرآن کے مد مقابل کھڑے نہیں ہو سکے۔ فرمایا یہ وہ ہیں، ہم نے ان کو بھیجا ہے جو ان لوگوں کو آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، ان کو تعلیم دے رہے ہیں کتاب کی، اور ان کو حکمت سکھا رہے ہیں۔ حکمت کی تمام تر مفسرین نے تشریح یہ فرمائی کہ کتاب سے مراد ہے قرآن، اور حکمت سے مراد ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرامین۔ یعنی آیت کا مفہوم جہاں واضح لوگوں کو سمجھ نہ آئے، ادھر تشریح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کام آئے گی۔ اس کو سنت رسول کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ عربی کی جاننے والے لوگ بھی عربی کو نہیں سمجھ سکے۔ جب آیت اتری رمضان المبارک کے حوالے سے کہ روزہ کب ختم ہوگا، کب شروع ہوگا، تو دوسرے پارے کے اندر جہاں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں ایمان والو، اس آیت کے اس رکوع کو آگے پڑھتے ہیں تو وہاں تشریح میں آیت اترتی ہے کہ حتیٰ کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ ہو جائے۔ اب لوگ اس وقت کے صحابہ کرام رات میں وہ دھاگا سفید اور کالا لے کے بیٹھ گئے کہ جب یہ الگ سے نظر آنا لگے گا، ہمیں امتیاز ہونے لگے گا، تب ہم بولیں گے جی روزے سحری کا وقت ختم ہو گیا اور روزے کا وقت شروع ہو گیا۔ اب یہ ایک استعارہ تھا، ایک مثل تھی، اور حقیقت اس کی کیا ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے جب رات چلی جائے، دن آ جائے، تو یہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا، اس کی تشریح یہ ہے۔ تو کئی ایسی آیات بھی ہیں کہ جس کے مفہوم کو لوگ عربی زبان جاننے والے بھی نہیں سمجھ سکے، تو اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے اس کی وضاحت فرما دی۔ اسی کو کہا جاتا ہے حکمت۔ حکمت دانائی اور سمجھداری کو بھی کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں مشہور ہے حکیم، جو معالج ہے، جڑی بوٹیوں کا علاج کرتا ہے، اسے حکیم کہتے ہیں۔ وہ بھی حکمت سے، اپنے علم سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی سمجھ بوجھ سے، اپنے تجربے سے لوگوں کے لیے یہ کام کرتے۔ تو حکمت کا بنیادی معنی ہے سمجھ بوجھ، لیکن یہاں پہ مراد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ قرآن کو اس وقت تک سمجھا نہیں جا سکتا جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر یقین کامل نہ رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے فرامین، آپ کی حدیث مبارک قرآن کی سب سے بہترین تشریح ہے۔ آپ جتنی بھی احادیث کی مستند کتابیں اٹھائیں گے، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے یا دیگر، تو باقاعدہ ان کتابوں کے اندر ایک عنوان قائم ہوتا ہے، اور اس عنوان کو لکھا جاتا ہے کتاب التفسیر۔ کیا لکھا جاتا ہے؟ کتاب التفسیر۔ یعنی قرآن کی وہ آیتیں جس کو لوگ نہیں سمجھ پائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کیا فرمائی، کیا اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس کو ہم علمی اور عالم کورس کی زبان میں کہتے ہیں
نقلی تفسیر، نقل کا مطلب جو سینہ بسینہ حضور نے بیان فرمایا، صحابہ نے سنا آگے بیان فرمایا. نقل منتقل ہوتی ہوئی آئی، ایک دوسرے سے آگے کنوے ہوتی ہوئی آئی. جو تفسیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دوسری تفسیر نہیں ہو سکتی. اور ایک تفسیر وہ ہوتی ہے جس کے اندر لوگ کسی لغت کو دیکھ کر، ڈکشنری کو دیکھ کر اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہے. اس کی مثال دے دیتا ہوں. قرآن میں جہاں کہیں بھی نماز پڑھنے کا تذکرہ ہے، اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو. اب صلاۃ یا نماز کو ہم ڈکشنری میں، لغت میں دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے جسٹ دعا کرنا. لیکن نماز جو پوری پڑھی جاتی ہے یہ صرف دعا کرنا نہیں ہے. اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں، تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، اتحیات ہے. وتر کی نماز ہے تو اس میں دعائے قنوت ہے. اور نماز مکمل ہونے کے اتحیات کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یا ربنا آتنا، یا ربنا ظلمنا، جو بھی یاد ہے. تو دعا ہماری بالکل نماز کے آخر میں آتی ہے، جبکہ پوری نماز اس طرح ہے. اب اگر کوئی کہے کہ بھئی اس کا بنیادی معنی تو دعا کرنا ہے، لہٰذا جیسے ہی مؤذن اذان دو آپ دعا کرو اور ہو گیا مسئلہ حل، تو اب یہ تشریح اس کی منمانی ہے، اپنی رائے سے ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اس تفسیر کا اعتبار ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اب یہی جب نماز کا لفظ آیا ہے تو صحابہ کرام نے ضرور پوچھا ہے کیسے پڑھیں، کیا کریں. تو باقاعدہ ذخیرہ احادیث میں یہ جملہ ملتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا پاؤ. آپ نے نماز کیسی پڑھی؟ تکبیر تحریمہ فرمائی. اب یہاں پہ نماز کی تھوڑی سی تشریح بھی چلتے چلتے عرض کر دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے ہاتھ باندھتے تو آپ کے ہاتھ قبلہ رو ہوتے تھے. احادیث طیبہ کان کی لو تک بھی ہے اور آپ کے کندھوں تک بھی ہے. زیادہ تر احادیث اس طرح ہیں، لہٰذا احناف اسی قول کو حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بیان کردہ طریقے کو اپناتے ہیں، فالو کرتے ہیں. اور ایک اور صحابی ہیں حضرت وائل بن حجر، وہ کہتے ہیں کہ حضور کو میں نے یہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جب دونوں ہم بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو حضرت وائل بن حجر مکی اور مدنی دونوں کے رہائشی نہیں ہیں، یہ باہر سے کہیں سے آئے ہیں. تو کبھی کبھار ان کی ملاقات ہے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسلسل حضور کے ساتھ رہتے تھے، حضرت علی حضور کے ساتھ رہتے تھے. انہوں نے یہ بیان کیا کہ حضور یہاں تک اٹھاتے تھے. تو اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا ہم ان کی حدیث کو فالو کریں گے. دونوں صحیح ہیں، لیکن یہ زیادہ ساتھ رہتے تھے تو ترجیح اور درجہ ان کا زیادہ ہے، اس وجہ سے ہم ہاتھ یہاں رکھتے ہیں. کانوں کی لو تک لگانا لازم نہیں ہے، لگانا لازم نہیں ہے. بہت سارے بہت چمٹائیں نہیں تو تکبیری نہیں ہوگی، نہیں، لگانا لازم نہیں ہے، لیکن بس اتنا ہو جائے کہ آپ کی کانوں کی لو تک آ جائے. اب بہت سارے لوگ یہاں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے یوں کر رہے ہوتے ہیں، منہ کی طرف یا نیچے یا اوپر. یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے، طریقہ سنت کے خلاف ہے. لہٰذا اپنے ہاتھوں کو قبلہ رو ہی رکھا جائے، کوشش کی جائے. ہاں اگر آپ جماعت میں کھڑے ہیں اور آپ بہت زیادہ کڑک ہو جائیں گے تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ اپنے ہاتھ سمیٹ کے بھی کر سکتے ہیں، بہت زیادہ کھلنے کی ضرورت نہیں، لیکن قبلہ رو ہو. اسی طرح آنکھیں اوپر نیچے نہیں بلکہ سجدے کی جگہ ہونی چاہیے.
حضور ایسے نماز پڑھتے تھے. صحابہ کرام نے نقل کیا باقاعدہ. کئی ایک صحابیوں کا تذکرہ موجود ہے جب وہ تبلیغی منہج پہ کام کرتے ہوئے مختلف علاقوں میں گئے, کہیں گاؤں دیہات میں گئے. کئی احادیث ایسی ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے سارے محلے والوں کو جمع کیا, آ جاؤ بھائی, الحمدللہ آپ سب کلمہ پڑھ چکے ہو, تو میں تمہیں نماز کا طریقہ بتاتا ہوں کہ حضور کس طرح نماز پڑھتے تھے. تو باقاعدہ پانی منگوایا, پھر وضو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح, بالکل ایک ایک چیز کر کے دکھائی. پھر کھڑے ہوئے, آؤ اس طرح نماز پڑھتے تھے. پھر تکبیر تحریمہ کروائی, پھر ہاتھ باندھے. اب کوئی ہاتھ سینے پہ باندھ رہا ہے, کوئی پیٹ پر, اور کوئی ناف کے نیچے. اب اس کے اندر احناف یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو ہیں, لیکن ان بزرگوں سے جو زیادہ حضور کی صحبت میں تھے یہ نقل ہے کہ آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے, ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے. اب کوئی باندھ لے گا نماز تو ہو جائے گی. ہم اس کے اندر تشریح کی بات کر رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ان بزرگوں کو فالو کیا جائے. اور ہاتھ باندھتے وقت یہ 3 انگلیاں اس کلائی پر اور اس سے حلقہ بنا لیں, اور پھر یہ ناف کے نیچے رکھ لیں, تو یہ سنت کے مطابق ہو گیا. اب دیکھیے یہ سب حکمت میں چل رہا ہے. حضور کتاب پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ نماز قائم کرو, اور حکمت بھی سکھا رہے ہیں کہ وہ نماز کیسے قائم ہو. اسی طرح جب رکوع میں جائیں تو بالکل سر کمر سیدھی ہو, ٹیڑھے نہ ہوں, ہاتھوں سے گھٹنے پکڑے ہوئے ہوں. بہت سارے لوگ جھکے ہوئے ہیں. ایک صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. وہ نماز کے اندر بالکل یوں ہوئے تھے, جبکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھے کھڑے رہیں, آپ کا سینہ, آپ کا چہرہ قبلہ رو ہو, اور آپ کی نگاہیں. وہ بالکل یوں کر کے نماز پڑھ رہے تھے جیسے عاجزی کا اظہار. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا کہ عاجزی گردن کے ٹیڑھے کرنے میں نہیں ہے, عاجزی سنت کو فالو کرنے میں. یعنی آپ کا یہ طریقہ آپ کا ہے, اور جو طریقہ رسول پاک کا ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. لہٰذا سنت طریقہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ مبارکہ کو اختیار کیا جائے. تو سیدھے کھڑے ہوں, ہاتھ باندھیں, اور اسی طرح رکوع. اب نماز کے اندر بیٹھتے ہیں تو بس اوقات یوں کر کے بیٹھ جاتے ہیں اتحیات میں. یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جتنا ہو سکتا ہے اپنے اعضاء کو ہمیں قبلہ رو رکھنے چاہیے. تو یہ انگلیاں قبلے کی طرف ہو جائیں گی. جب کھڑے ہیں تو پاؤں یوں ہیں, یہ بھی قبلے سے ہٹے ہوئے ہیں, پاؤں یوں کر لیں تاکہ یہ انگلیاں قبلے کی طرف ہو جائیں, پاؤں سینہ قبلے رو ہو. اب بیٹھنا ہے تو مجبوری ہے کہ ہم نے الٹے والا موڑنا ہے, اس پہ بیٹھنا ہے, یہ بھی طریقہ ہے, سنت ہے. لیکن اسی کے اندر جب سیدھا والا پاؤں ہے تو اس کی انگلیاں قبلہ رو ہوں. آپ نے جب شہادت میں انگلی اٹھانی ہے تو حدیث مبارک میں ہے کہ حضور حلقہ بنا لیتے تھے. حلقہ بنا لیا, اب آپ نے شہادت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب حلقے کی جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی. پھر علماء یہی کہتے ہیں کہ حضور کے طریقے کے مطابق اپنی انگلیاں پھر سیدھی کر لو اور قبلہ رو ہو جائے. اب یہ بھی واضح ہو گیا کہ جب ضرورت ہے تو آپ موڑ سکتے ہیں, جب ضرورت نہیں ہے تو آپ کو طریقہ یہی ہے کہ سنت کے مطابق اپنا ہر حصہ قبلہ رو ہو. اس طرح سجدے میں جاتے وقت بہت سارے لوگ بہت دب جاتے ہیں عورتوں کی طرح. یہ نہیں کرنا چاہیے, کشادہ رہنا چاہیے. حضور جب نماز پڑھتے تو آپ کا پیٹ آپ کی رانوں سے, صحابی نے فرمایا کہ ہم نے حضور کو دیکھا کہ ایسے الگ تھا کہ ایک چھوٹا بکری کا بچہ بیچ میں سے گزر کے دوسری طرف جا سکتا تھا. عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ بچھ کر نماز پڑھے, مردوں کے لیے حکم نہیں ہے. اور حضور جب اکیلے نماز پڑھتے تو ایک صحابی اور حضرت ام المومنین بی بی سلمہ یہ روایت کرتی ہیں کہ حضور جب سجدے میں گئے
تو ہم نے آپ کی بغل کی سفیدی کو بھی دیکھا، یعنی اتنے واضح تھے۔ اس سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ عام طور پہ بغل وہ حصہ ہے کہ جو بند رہتا ہے تو کالی پڑ جاتی ہے، وہ حصہ جو عام لوگوں کا کالا پڑ جاتا ہے میرے آقا کا وہ بھی چاندی کی طرح سفید تھا۔ تو حضور خود اپنے جسم مبارک میں، چہرے میں، اپنے ہاتھوں میں، سبحان اللہ کتنے خوبصورت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کاش ہمیں ان کا دیدار عطا فرمائے، اور ان کے طفیل اللہ ہمارے والدین دیگر عزیز و قارب کی بخشش فرمائے۔ دعا فرمائیے، ابھی 11:30 بجے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ابھی، اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ نماز پڑھانی ہے اور پڑھنی ہے، تو دعا کریں میرے والد کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاعت عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جانا ہم سب نے ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور بخشش کا سامہ ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہی ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ ہے۔ حضور کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ صرف قرآن انہوں نے سکھایا نہیں بلکہ اس کی مکمل تشریح فرمائی، مکمل، اور ہر ایک ایک موضوع پر آپ نے تشریح فرمائی، ایک ایک چیز کو آپ نے واضح فرمایا۔ اب مثال ہے، اس وقت میں بھی غم میں ہوں، انتقال ہو گیا ہے، تو پرانے زمانے کے اندر یہ تھا کہ لوگ بال کھینچ رہے ہیں، گریبان پھاڑ رہے ہیں، سینے کوٹ رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ واویلا کرنا، شور کرنا، نوحہ کرنا منع ہے۔ صاحبزادے سیدنا ابراہیم کا انتقال ہو گیا، ہاتھ میں حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے، محبت۔ عرش کی صحابہ نے، حضور آپ کے صاحبزادے کا وصال ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، جبکہ آپ نے تو ہمیں منع فرمایا ہے۔ فرمایا میں نے نوحہ کرنے، رونے دھونے، چیخنے چلانے سے منع فرمایا ہے، یہ آنسو تو محبت کے۔ تو انسان کو غم ہے، اور غم ہوتا ہے کہ ان کے احسانات یاد آتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بانمازی ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔